لك الحمد اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد حمدا كثيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. محترم و مکرم حاضرین و سامعین، قرآن پاک کی جو آیت تلاوت کی گئی اور حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ پیش کی گئی، اس میں ہمارے لیے ایک اہم سبق ہے جو اللہ نے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے۔ وہ سبق یہ ہے کہ اس زندگی میں رہتے ہوئے دنیا کی جو تمہیں چند روزہ زندگی دی ہے، اگرچہ بظاہر وہ چند سال کی لگتی ہے لیکن حقیقت میں آخرت کے مقابلے میں یہ چند روزہ ہی ہے۔ آدمی جب اپنی زندگی میں پیچھے پلٹ کے دیکھتا ہے، چاہے وہ 60 سال گزار چکا ہے چاہے 90 سال گزار چکا ہے، تو ہم خود ہی اپنی زبان سے یہ کہتے ہیں یہ کل کی بات ہے، ابھی کل کی بات ہے کہ یوں ہو رہا تھا، کل کی بات ہے کہ فلاں زمانہ تھا، یہ چیز ایسے ہو گئی تھی ویسے ہو گئی تھی اور یوں ہو گیا تھا، ابھی میری آنکھوں کے سامنے کل کی بات۔ تو ہماری ساری زندگی جو ہے یہ 1-2 دن ہی ہے، ویسے ہمیں ذرا لمبی لگ رہی ہے۔ تو اس چند روزہ زندگی میں اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، تو یہاں بھیجا ہے کچھ کرنے کے لیے، ایک مقصد حاصل کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، وہ مقصد ہے اللہ کو راضی کرنا۔ تو ہم دنیا میں کس لیے آئے ہیں؟ کمانے کے لیے نہیں آئے، ہم دنیا میں مکان بنانے کے لیے نہیں آئے، ہم دنیا میں شادی بیاہ کرنے نہیں آئے، ہم دنیا میں رنگ رلیاں منانے نہیں آئے، ہم دنیا میں آئے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ یہ ہماری زندگی ایک امتحان ہے، ایک آزمائش ہے، ایک دورانیہ ہے جس میں ہمیں آزمایا جا رہا ہے۔ قدم قدم ہماری آزمائش ہے، ہر قدم ہر سانس ہمارا امتحان ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔
یہ موت، یہ زندگی، یہ آر، یہ جار، یہ خوشیاں، یہ غم، یہ بچے کی پیدائش پہ مٹھائیاں اور شادی پر، اور پھر ایک دن اعلان ہوتا ہے کہ فلاں کا بیٹا فلاں فوت ہو گیا، پھر صف ماتم بچ جاتی ہے، پھر سوگ ہو جاتا ہے. یہ سارا جو فرمایا کہ چکر ہے، یہ کیا ہے؟ لیبلوکم، تمہیں آزمایا جائے گا، ایک ایک بات میں تمہیں آزمایا جائے گا. غمی دے کے آزمایا جائے گا، خوشی دے کے آزمایا جائے گا. ایکم احسن عملا، تم میں سے کون اچھے کام کرتا ہے، سب سے اچھا عمل کر کے کون لاتا ہے، دکھاؤ ذرا. تو یہ جو کچھ ہمارے ساتھ حالتیں پیش آ رہی ہیں، یہ تو زندگی کا ایک لازمہ ہے، یہ تو ہوگا ہی ہوگا. انسان کے ساتھ پیٹ ہے تو کھانا تو اس نے ہے، اور کھانے کے لیے اس نے کمانا بھی ہے. یہ تو کوئی ایسا مقصد ہے زندگی نہیں ہے، یہ تو ضرورت ہے. یہ ایسی ضرورت ہے جو ہر ایک کے ساتھ لگی ہوئی ہے، وہ پوری ہوتی ہے، اور جیسی کیسی بھی ہو پوری ہو ہی جاتی ہے. بادشاہ کی بھی رات گزر جاتی ہے، اور ایک فقیر کی بھی گزر جاتی ہے. رات گزرتے ہوئے یہ نہیں کہتی کہ بادشاہ کے لیے تو میں بہت لمبی ہو جاؤں اور فقیر کے لیے مختصر ہو جاؤں، نہیں، ایسا نہیں ہوتا. دونوں کی راتیں ایک جیسی گزر جاتی ہیں، دونوں کی زندگی ایک جیسی گزر جاتی ہے. تو یہ زندگی مختصر دی اللہ نے ہمیں راضی کرنے کے لیے. اور اللہ کو راضی کرنا کیا ہے؟ ہر نیک عمل اللہ کو راضی کرتا ہے. ہمارا ہر وہ کام کہ جس پر اللہ کی نظر رحمت پڑ جاتی ہے، اللہ کی قدردانی کی نظر پڑ جاتی ہے، وہ عمل اللہ کو راضی کرتا ہے، وہ ہم نے کرنا ہے. تو اس لیے، اور نیک عمل کیا ہے؟ اس کے لیے کیا کوئی پہاڑ کھودنا پڑے گا یا کوئی دنیا بھر کے خزانے ہمیں جمع کرنے پڑیں گے؟ نہیں، ایسی کچھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کوئی لمبا چوڑا کام نہیں کرنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ تو چھوٹی چھوٹی اداؤں سے راضی ہو جاتے ہیں. وہ تو راہ چلتے ہوئے راستے میں آپ نے کوئی پتھر دیکھ لیا، کوئی رکاوٹ دیکھ لی، کوئی ایسی چیز دیکھ لی جو کسی گزرنے والے کو تکلیف دے سکتی ہے، کوئی ٹہنی دیکھی اس میں کانٹے ہیں، یا کوئی ایسی چیز پڑی ہوئی ہے جو گزرنے والا وہاں سے گزرے گا اس کے کپڑے خراب کر سکتی ہے، کوئی نجاست ہے، کوئی گندگی پڑی ہوئی ہے، تو ہم نے وہی ہٹا کے سائڈ پہ کر دی. تو اللہ تعالیٰ اس عمل کی بھی قدردانی فرماتے ہیں. فشکر اللہ سعیا، فرمایا کہ پچھلی امتوں میں ایک ایسا آدمی بھی گزرا ہے، ایسے لوگ بھی گزرے ہیں کہ جن کی بخشش راستے کے ایک کانٹے سے ہو گئی. شکر اللہ سعیا، کیونکہ اللہ نے اس عمل کی قدردانی کر لی. تو نیک عمل وہ ہے جو اللہ کو خوش کر دے، اللہ کی نظر میں اچھا ہو جائے. اور اللہ تعالیٰ کی نظر میں جو ہے وہ جو بھی عمل اچھا ہوگا وہ نیکی ہے. نیک عمل نیکی ہے، اور نیک عمل ہر وہ نیک ہے جس میں ہماری نیت نیک ہو، ہمارا جذبہ نیک ہو. ہم اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے جو بھی کام کر رہے ہیں وہ نیکی ہے، یہ اللہ کو راضی کر رہا ہے. تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی بہت زیادہ مشقت نہیں اٹھانی پڑتی. اس لیے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، کہ اسلام کے اندر کوئی رہبانیت نہیں ہے. یعنی بیوی کو چھوڑ دو، بچوں کو چھوڑ دو، کاروبار چھوڑ دو، ملازمت چھوڑ دو، نہیں، نکل جاؤ جنگل کو، نکل جاؤ وہاں جا کے غار میں قیام کرو، تن کے جو کپڑے ہیں وہ اتار دو. نہیں، یہ کچھ نہیں ہے. اللہ کو ہم نے راضی کرنا ہے یہیں رہ کر، اسی ساری زندگی میں رہ کر. تاجر نے تجارت میں رہ کر اللہ کو راضی کرنا ہے، ملازم نے ملازم رہتے ہوئے اللہ کو راضی کرنا ہے، مرد نے مرد ہوتے ہوئے اپنا کردار ادا کر کے اللہ کو راضی کرنا ہے، عورت نے اپنا کردار گھر کی چار دیواری میں رہتے ہوئے اپنی جنت کو تلاش کرنا ہے. تو یہ الگ سے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. طالب علم نے علم کے اندر اللہ کو راضی کرنا ہے، عالم نے تعلیم کے اندر اللہ کو راضی کرنا ہے، واعظ نے اپنے واعظ میں اللہ کو راضی کرنا ہے. تو اللہ تو ہر جگہ ہی راضی ہو جاتے ہیں، وہ تو ہر عمل سے راضی ہوتے ہیں، وہ تو قدردان ہیں. وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، فرمایا کہ اللہ تو قدردان ہے، قدردان. یعنی ہمارا عمل تو کچھ نہیں ہے، ویسے کچھ نہیں ہے. دیکھیں ہم کتنی لمبی زندگی پائیں گے، 100 سال زندگی پالیں، 200 سال پالیں، 600 سال پالیں، لیکن ایک پھر بھی لمٹ ہے، حد ہے. اللہ کے دربار میں تو اور اس زندگی کو ہم سجدے سے بھر دیں، تلاوت سے بھر دیں، ذکر سے بھر دیں، اور تسبیح و تحمید سے بھر دیں،
ایسا ممکن نہیں کہ 600 سال ہم عبادت ہی کرتے رہے، 100 سال عبادت کرتے رہے، کیونکہ ہمارے پاس جو عمل کی زندگی ہوتی ہے وہ تو بہت تھوڑی ہوتی ہے۔ 60 سال کی اگر ہماری زندگی ہے تو 20 سال تو ہم سو کے گزار دیتے ہیں، اور 15-20 سال لڑکپن میں غفلت میں گزر جاتے ہیں۔ جو عمل کی زندگی بچتی ہے وہ یہی کوئی 15-20 سال بچتی ہے، اس میں پھر اور بہت سے دھندے ہوتے ہیں ہمارے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے تو ہم کتنا وقت نکال پائیں گے؟ اگر ہمیں 100 سال کی زندگی ایسے مل جائے، نہ ہمیں پیٹ کی تقاضا ہو، نہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ جسمانی کوئی تقاضا ہو، کوئی اور تقاضا ہی نہ ہو، ہم سارا دن ہی اللہ کے جو ہے وہ دربار میں، اس کے حضور میں سجدے میں پڑے رہیں، تسبیح کرتے رہے 100 سال تک، تو پھر بھی یہ تسبیح اگر آپ فرشتوں کی تسبیح کے ساتھ رکھ دے تو کیا حیثیت رکھتی ہے؟ کیونکہ فرشتے ایسے بھی ہیں جن کو اللہ نے جب سے پیدا کیا ہے وہ فرشتہ رکوع میں ہے، ایسا بھی ہے جب سے پیدا کیا وہ سجدے میں ہے، وہ تسبیح کیے جا رہا ہے۔ تو اس لیے اللہ کی قدرت میں، اس کے دربار میں ہماری عبادت، بلکہ کسی عبادت سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ ہے، کوئی اس کی عبادت کرے نہ کرے وہ اللہ ہے۔ ساری دنیا اگر اس کی فرما بردار بن جائے، سارے مطیع و فرما بردار بن جائیں، پھر بھی وہ خدا ہے، وہ اللہ ہے۔ اگر سارے نافرمان بن جائیں پھر بھی اللہ ہے۔ اس کی سلطنت میں، اس کی عظمت میں ایک ذرے کا فرق نہیں ہے، اور اس کے سامنے ہماری عبادتیں رکھتی کیا حیثیت ہے؟ اس کو ایک ہمارے جو بزرگ مولانا روم رحمہ اللہ تعالی نے ایک مثال سے سمجھایا کہ اللہ کا اور بندے کا، یعنی ہمارا معاملہ کیا ہے۔ اللہ کے دربار میں تو کتنی تسبیحیں ہیں، کتنی تحمیدیں ہیں، کتنی تقدیسیں ہیں، کتنی تلاوتیں ہیں، اتنا کچھ ہے، اور ہماری اس کے سامنے کیا حیثیت ہے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھایا۔ مولانا فرماتے ہیں کہ ایک بندہ دیہاتی تھا، خلافت کے زمانے کی بات ہے، بنو امیہ کہہ لیجیے، بنو عباس کہہ لیجیے، یا کوئی بھی جو ہے وہ اس زمانے کی بات تھی۔ ایک دیہات میں رہنے والا آدمی تھا، بدو۔ اس نے ایک دفعہ سوچا کہ میں بادشاہ کے پاس جانا ہے، میں نے کسی کام سے جانا تھا، تو خیال کیا کہ میں کوئی ہدیہ لیتے چلے جاؤں، بادشاہ کے لیے کوئی ہدیہ لیتا چلے جاؤں۔ اب پھر سوچا کہ کیا لے کے جاؤں، تو اس نے جب اپنی زندگی میں گرد و پیش میں نظر دوڑائی تو اس کو اپنی زندگی میں سب سے جو اہم چیز نظر آئی وہ پانی تھا، کیونکہ عرب کے صحرا میں پانی تو ملتا نہیں آرام سے، کئی میل دور جا کے پانی لانا، جیسے ہمارے یہاں بلوچستان وغیرہ میں بھی ایسی صورتحال ہے، اور انہی لوگوں کو اس نعمت کی قدر بھی ہے کہ یہ کتنی قیمتی نعمت ہے۔ ہم تو غسل کرنے بیٹھتے ہیں تو کنستروں کے کنستر پانی ضائع کر دیتے ہیں، اسراف کر دیتے ہیں، وضو کرنے بیٹھتے ہیں تو کتنا پانی بہا دیتے ہیں، یہ اسراف ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب کو دیکھا کہ وہ وضو میں ضرورت سے زیادہ پانی استعمال کر رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ ما ھذا الاسراف، یہ کیا اسراف ہے بھائی؟ تو انہوں نے آگے سے عرض کیا اوفی الوضوء اسراف یا رسول اللہ، اللہ کے محبوب وضو تو خیر کا کام ہے، اچھا کام ہے، نیک کام ہے، اس میں بھی اسراف ہوتا ہے؟ فرمایا ہاں اس میں بھی اسراف ہے۔ پھر آگے فرمایا وَلَوْ كُنْتَ عَلَى شَطِّ نَهْرٍ جَارٍ، چاہے تم چلتی ہوئی نہر کے کنارے بیٹھ کر وضو کر رہے ہو اور تمہارا جو پانی لیتے ہو وہ پانی واپس نہر میں چلا جاتا ہے، پھر بھی اگر تم نے 3 دفعہ سے زیادہ اپنے جسم پر پانی استعمال کیا تو اسراف بن جائے گا۔ یعنی اتنا پانی استعمال کرنا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 1 مد پانی میں وضو فرما لیتے تھے، یعنی تقریباً یوں سمجھیے کہ 1 لیٹر کا نصف سے بھی کم بنتا ہے، اتنے پانی میں آپ وضو فرما لیا کرتے تھے، اور تقریباً جو ہے وہ 3.5 کلو کے لگ بھگ پانی میں آپ غسل فرما لیا کرتے تھے۔ تو اس لیے وہ ان لوگوں کو قدر ہے کہ جہاں پانی کم یاب ہے، کم دستیاب ہوتا ہے، تو اس بدو نے یہ سوچا دیہاتی نے کہ میرے پاس جو زیادہ قیمتی چیز ہے وہ پانی ہے، چلو یہی لے چلتا ہوں۔ اس نے کیا کیا، 2 مٹکے بھرے، ان کے اوپر اس کو اچھی طرح بند کیا، اوپر جو بھی چیز لگا کر، اور اونٹنی پر رکھا یا جو بھی اس کے پاس سواری تھی، اور رکھ کر بغداد کی طرف چل پڑا۔ بغداد شہر جو ہے اس کے اندر تو 2 دریا گزرتے ہیں، دجلہ اور فرات، یہ 2 دریا ہیں۔ تو وہاں چل پڑا، پتہ نہیں نہ جانے کتنے دنوں کا سفر تھا، گرمی کا سفر تھا، تو وہ پانی جو تھا
اس میں پہلے جالا پیدا ہوا، پھر تعفن پیدا ہوا، پھر اس میں بدبو اور سڑان پیدا ہو گئی، اس کو خبر نہیں ہے، اس نے اوپر سے ڈھکن لگایا ہوا ہے اس کو. اب وہ لیے جا رہا ہے. جب وہ وہاں پہنچا بادشاہ کے دربار میں تو اس نے کہا کہ جی میں آپ کے لیے ایک ہدیہ لایا ہوں. اس نے کہا جی لائیے. تو جب وہ دونوں مٹکے اٹھا کر اس نے سامنے رکھے تخت پر، تو اس نے اوپر سے جب بادشاہ نے ہٹایا، کپڑا ہٹایا یا پردہ ہٹایا، ڈھکن ہٹایا، تو جتنے بھی درباری تھے انہوں نے اپنے ناک پر کپڑے رکھ لیے، اتنی بدبو آ رہی تھی اس میں سے. لیکن بادشاہ نے کچھ نہیں کہا. اس نے کہا کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، واہ واہ واہ، آپ نے کتنا اچھا ہدیہ میرے لیے لائے ہیں. اب یہ ہدیہ کرندوں کو کہا کہ یہ لے جاؤ اور اس کی جگہ اس کو اتنے انعامات جواہر وغیرہ سے نواز دو. تو مولانا روم فرماتے ہیں کہ ہماری عبادتیں اور اللہ کا دربار یہ ہے، اس کی مثال یہ ہے. ہماری عبادتوں میں کیا کچھ ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا یہ ہم جانتے ہیں. بر زبان تسبیح و در دل گاؤ خر، کہ دل زبان پر ہمارے ہاں اللہ کا نام ہوتا ہے اور دل میں دکان ہوتی ہے، دل میں سامان ہوتا ہے، دل میں اور دھندے چل رہے ہوتے ہیں. نماز بھی کچھ ایسی ہے، تلاوت بھی کچھ ایسی ہے، ذکر بھی کچھ ایسا ہے. لیکن اس کے باوجود فرمایا کہ دیکھو اس بدو کے، اس دیہاتی کے سڑے ہوئے گلے ہوئے بدبودار پانی کی بھی بادشاہ نے قدر کی ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ بیچارہ اپنے حساب سے جو کیا اس نے ٹھیک کیا، اس نے مجھے کوئی تکلیف دینے کی نیت نہیں کی، اس کا ارادہ یہ نہیں تھا، یہ تو بڑے اخلاص کے ساتھ پانی لے کے آیا ہے. تو اس کی اس کے عمل پر نظر نہیں ہے، اس کی اس کے جذبے پر نظر ہے کہ یہ کس جذبے سے لے کر آیا ہے. یہ ہوتی ہے قدر دانی. تو فرمایا کہ اللہ بھی ہماری عبادات کی قدر فرماتے ہیں. ہماری عبادات کیا ہیں وہ ہم جانتے ہیں، اللہ کے دربار میں ان کی کیا حیثیت ہے وہ پتہ ہی ہے ہمیں. لیکن اس کے باوجود اللہ کی ذات پہ قربان جائیے کہ وہ اپنے بندے کے عمل کی قدر کرتے ہیں. وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، جانتے ہیں لیکن پھر بھی قدر کرتے ہیں کہ میرا بندہ اخلاص سے کام کر کے لے آیا ہے، جیسا کیسا بھی ہے اس کو قبول کرو اور اس کو اپنے ہاں 1 کو 10 کے ساتھ ضرب دے لو. من جاء بالحسنہ فلہ 10 امثالھا، اگر 1 نیکی لایا ہے تو 10 کے ساتھ اس کو ضرب دے کر، یعنی گویا کہ ہماری طرف سے جس کو اجر ملے گا، جو انعام ملے گا، ریوارڈ ملے گا، وہ 10 کا ملے گا اس کو. یہ ہے قدر. تو اللہ ہمارے عمل کی قدر فرماتے ہیں، ورنہ ہمارے عمل اس قابل نہیں ہے کہ اس کو کوئی اللہ کی نظر رحمت بھی اس پر پڑ جائے. کہاں ہمارے اعمال اور کہاں اللہ کے دربار میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اعمال، فرشتوں کے اعمال، نیک لوگوں کے اعمال. لیکن اللہ کو ہم نے جذبہ دکھانا ہے، اپنی طلب دکھانی ہے، اپنا احساس دکھانا ہے. اس لیے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتے، تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے. اللہ کے ہاں جو قدر ہے وہ تمہاری صورت کی نہیں ہے، تمہاری صورت کی بھی نہیں، تمہارے عمل کی صورت کی بھی نہیں ہے. یعنی ایک آدمی بہت خوبصورت ہے تو اللہ کے ہاں اس کا ہو سکتا ہے رتبہ کیا ہو، یہ کوئی زیادہ ہو، یہ کوئی ضروری نہیں ہے. اور اسی طریقے سے ایک آدمی بہت مالدار ہے تو اللہ کے ہاں اس کا کوئی عمل کا درجہ زیادہ ہو، مال کی وجہ سے نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. تو اللہ کے ہاں پھر ہے کیا، معیار کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَكِنْ يَنظُرْ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، کہ اللہ تو تمہارے عمل دیکھتے ہیں اور تمہارے دل کی حالت دیکھتے ہیں کہ اس انسان نے کس جذبے سے کام کیا ہے. تو اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا، کہ اے مسلمان، اے انسان، کسی بھی نیکی کو معمولی نہ سمجھ. ہماری نظر میں نیکیوں کے درجے ہوتے ہیں، یہ بڑی نیکی ہے، یہ چھوٹی نیکی ہے. اللہ کی نظر میں کچھ اور معیار ہے. اللہ کی نظر میں وہ نیکی بڑی ہے جو ہماری نظر میں بڑی نہیں ہے. جس نیکی کو ہم نے بڑا سمجھ لیا کہ میں نے بڑا کام کیا ہے، اپنے دل میں محسوس کیا میں نے بڑا کام کیا ہے، اور لوگوں سے بھی تعریف چاہیے کہ لوگ بھی سمجھیں کہ بڑا کام کیا ہے،
اپریشیٹ کیا جائے، مجھے جو ہے اس پر لوگوں کی نظر میں تعریف کی جائے، تو جس کام پر ہم نے یہ جذبہ بنا لیا وہ اللہ کی نظر میں گر گیا، ختم ہو گیا، کہانی ختم ہو گئی۔ اللہ کی نظر میں تو وہ عمل ہے ہمارا کہ جس کو ہم نے اخلاص کے ساتھ کیا ہے، ایسا عمل کہ کرنے کے بعد ہمیں یاد بھی نہیں ہے کہ یہ میں نے کام کیا ہے۔ تو اس لیے فرمایا معمولی نیکی کو بھی معمولی نہ جانو۔ بڑی بڑی نیکیاں تو ہم تلاش کرتے ہیں کہ یہ نیکی، یہ نیکی، یہ نیکی، اللہ کس سے راضی ہو سکتے ہیں، فلاں جو ہے وہ ادارے میں اتنا مال دے دیا جائے، کسی یتیم خانے کی مدد کر دی جائے، کسی بیوہ کی مدد کر دی جائے، کسی بچی کی جو ہے وہ ہاتھ پیلے کر دیے جائیں، یہ بھی نیکیاں ہیں، کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ ہم تلاش کرتے ہیں بڑی نیکیاں سمجھ کر کہ یہ بڑی نیکی ہوگی۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکی تو نیکی ہے بھائی، اس میں تمہیں اتنی قد و کاوش میں پڑنے کی کیا ضرورت ہے، جو بھی نیکی سامنے آئی اس کو کر گزرو۔ ان من المعروف ان تلقى اخاك بوجه طلق، فرمایا کہ نیکی تو یہ بھی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو خندہ پیشانی سے مل لو، یہ بھی ایک نیکی ہے، ہنس کے مسکرا کے مل لیا، یہ بھی ایک نیکی ہے، اس کو بھی معمولی نہ جانو، ہو سکتا ہے یہی عمل آپ کی بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ بڑی بھی نیکیاں کرنی ہے، یہ مقصد نہیں ہے کہ نیکی نہیں کرنی ہے، ساری کرنی ہے، لیکن اللہ کی رحمت کس نیکی پہ متوجہ ہو جائے یہ ہم نہیں جانتے۔ ہر عمل کو یہی سمجھ کر کرنا ہے کہ شاید اس پر اللہ کی رحمت متوجہ ہو جائے، شاید اس پر اللہ کی رحمت متوجہ ہو جائے، اور اللہ کے دربار میں اس کو ایسے ہی پیش کرنا ہے کہ یا اللہ یہ عمل تیرے دربار میں پیش کرنے کے قابل نہیں ہے، لیکن میں پیش کر رہا ہوں کہ تیری رحمت کا طالب ہوں۔ یہ تو بہانہ ہے، جس نے فرمایا لن يدخل احدکم الجنۃ عملہ، کہ عمل کی بنیاد پہ انسان جنت میں نہیں جائے گا، ہاں فضل سے جائے گا۔ اس لیے اللہ سے فرمایا کہ فضل مانگا کرو، عدل نہ مانگا کرو۔ عدل کیا ہے؟ بدلہ، کہ جو میں نے کیا ہے مجھے اس کا بدلہ دیا جائے، عدل یہ ہے۔ اسی لیے بنی اسرائیل کے ایک عابد تھا، بہت لمبے عرصے تک عبادت کرتا رہا، اس کو اپنی عبادت پر ناز پیدا ہو گیا کہ میں نے کچھ کیا ہے، میں نے کچھ کیا ہے۔ جب یہ بندے کا جذبہ ہو جاتا ہے تو اللہ کے ہاں پھر کچھ نہیں رہتا۔ ہاں سب کچھ کرنے کے بعد جب یہ جذبہ اللہ نصیب فرما دے کہ میں نے کچھ نہیں کیا، میرے سے کچھ نہیں ہو سکا، تو یہ اللہ کے ہاں قدر پا جاتا ہے، اللہ کے ہاں اس کی ویلیو ہو جاتی ہے۔ تو اس نے بہت لمبی عبادت کی اور کہنے لگا کہ اللہ نے پوچھا کہ ہاں بتاؤ کس بنیاد پہ تیرا فیصلہ ہو، تیرے عمل کی بنیاد پہ یا ہمارے فضل کی بنیاد پہ؟ تو اس نے سوچا ایک لمحے کے لیے، عمل بھی بہت بڑا ہے میرا، کتنے سال پلک جھپکنے کے بقدر بھی میں نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی، تو مجھے عمل سے ہی بخشا جائے۔ فرمایا اچھا، فرشتوں کو حکم ہوا کہ اس کو جہنم کے قریب لے جاؤ، اس کو ذرا نظارہ کروا کے لاؤ اس کو۔ جب وہ جہنم کے قریب جا رہا تو اس کو شدید پیاس لگنا شروع ہوگی، اتنی شدید اتنی شدید اتنی شدید کہ وہ مرنے کے قریب ہو گیا۔ تو اتنے میں ایک فرشتہ جو ہے سامنے گلاس پانی کا لے کر آیا، کہنے لگا گلاس پانی کا دے دو۔ تو اس نے کہا کہ قیمت لگے گی۔ کہنے لگا کیا قیمت ہے؟ تو اس نے مثلا 100 سال عبادت کی تھی، اس نے کہا 50 سال کی عبادت۔ تو جہنم کی گرمی، دنیا کی گرمی نہیں، دنیا کی گرمی تو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ جو ہماری دنیا کی آگ ہے، یہ جہنم سے 70 گنا اس کے جو شدت ہے وہ کم کی گئی ہے۔ تو وہ شدت سے اندازہ لگائی، کتنا بیچارہ جو ہے وہ بے بسی کی حالت میں چلا گیا۔ کہنے لگا ٹھیک ہے لے لو۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس کو متوجہ فرمایا کہ ہاں اب بتاؤ۔ پھر کہتے یا اللہ معاف فرما دے کہ میں اپنے عمل کی بنیاد پر جنت نہیں مانگتا، یا اللہ تیرے فضل کی بنیاد پہ مانگتا ہوں۔ تو اللہ سے انسان کو فضل مانگنا چاہیے، فضل کا معاملے کی توقع رکھنی چاہیے۔ لوگوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ جو معاملہ ہمیں اللہ سے چاہیے ہم لوگوں سے وہ کرنا شروع کر دیں۔ اگر اللہ سے ہمیں درگزر چاہیے تو لوگوں کو درگزر کرنا شروع کر دیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ عمل جو ہے وہ جنت میں لے جانے کا باعث نہیں بنے گا، کیونکہ یہ اللہ کی نعمتیں جنت کی ہمارے عمل کے ساتھ ان کو تولا جائے تو کیا نسبت بنتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی نیکی کو معمولی نہ سمجھو،
معمولی اس معنی میں نہ سمجھو کہ شاید یہ اللہ کی رحمت کے متوجہ کرنے کا بہانہ بنے، کیونکہ نیکی بہانہ ہے۔ نیکی کیا ہے؟ یہ اللہ کی رحمت کے متوجہ کرنے کا بہانہ ہے۔ کام جو بنتا ہے انسان کا وہ اللہ کی رحمت سے بنتا ہے، نیکی سے نہیں بنتا۔ نیکی تو متوجہ کرنے کا بہانہ ہوتی ہے، کام اللہ کی رحمت بناتی ہے۔ جیسے کہتے ہیں کہ جب نار نمرود ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے دہکائی گئی تو یہ جو چھپکلی ہے اس نے اس میں پھونک ماری، تو اس کی پھونک سے کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوا، ہونا بھی کیا تھا، لیکن اس نے اپنا نام اس فہرست میں شامل کروا دیا جو ابراہیم علیہ السلام کو جلانے والے ہیں۔ تو عمل کی اب ذات خود کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن اس عمل کی وجہ سے آدمی کے ساتھ کچھ ہو جاتا ہے۔ تو چھوٹا سا عمل ہے، راستے میں گزرتے گزرتے آدمی نے راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیا ہے، تو عمل تو اتنا بڑا نہیں ہے، لیکن اللہ کی رحمت متوجہ ہو گئی۔ جب اللہ کی رحمت متوجہ ہوئی تو اس کا کام بن گیا، اللہ نے اس کو بخش دیا۔ فشکر اللہ سعیہ وغفر له، فرمایا کہ ایسا ایک آدمی چل رہا تھا، اس نے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹایا تو اللہ نے اس کے عمل کی قدر دانی فرمائی۔ قدر دانی یعنی عمل نہیں تھا ایسا، لیکن قدر ہو گئی۔ جیسے چھوٹا بچہ آپ کے سامنے کچھ کاپی پر، اپنی تختی پر، سلیٹ پر کچھ لکیریں آڑی ترچھی بنا کر لاتا ہے، کہتا ہے دیکھو میں نے الف با لکھا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ الف با نہیں ہے، آپ کہتے ہیں واہ واہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کیا خوب لکھا ہے بیٹے نے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ یہ قدر ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے عمل کی قدر دانی فرماتے ہیں۔ باقی اس کی رحمت کے فیصلے اور بہانے کیا ہیں؟ بعض حکایات میں یہ آتا ہے کہ امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ جنہوں نے بہت بڑا دین کا کام اللہ نے ان سے لیا ہے، بہت کتابیں لکھی ہیں انہوں نے، اور اصلاح نفس کا، تہذیب النفس کا کام ان سے بہت لیا۔ تو ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، خواب میں ملے فوت ہونے کے بعد؟ تو کہنے لگے کہ یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہو گئی اور اللہ نے بخش دیا، اللہ کی رحمت کا معاملہ ہو گیا۔ تو پوچھا گیا کس وجہ سے؟ فلاں کتاب کی وجہ سے؟ فرمانے کہ نہیں، کتاب کا تو تذکرہ بھی نہیں آیا، کتاب کا تو تذکرہ بھی نہیں آیا۔ ہاں ایک عمل تھا جو مجھے یاد بھی نہیں تھا، لیکن اللہ کے ہاں شمار میں تھا، اس لیے فرمایا من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا، چھوٹی سی حقیر سے حقیر جو چیز ہے دنیا میں ذرہ، اس کے برابر بھی آپ کی نیکی قیامت والے دن سامنے آئے گی، اور اتنے پیمانے پہ باریک برائی بھی سامنے آئے گی۔ تو انسان بھول جاتا ہے، لیکن فرشتے تو نہیں بھولتے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ تو فرمانے لگے کہ مجھے یہ کہا گیا کہ تم ایک دفعہ لکھ رہے تھے، تم نے دوات میں قلم ڈبویا تھا تو سیاہی لگ گئی تھی، ایک قطرہ سا بن گیا تھا، ایک مکھی آئی تھی، مکھی آ کر اس سیاہی پر بیٹھ کر اس کو چوسنے لگ گئی تھی، تو تم نے قلم رکھا ہوا تھا چلانے کے لیے، تو تم نے اس مکھی کو دیکھ کر تھوڑی دیر روک دیا کہ اگر میں اس کو حرکت دوں گا، ہلاؤں گا تو یہ اڑ جائے گی، تو نہ جانے یہ کتنی پیاسی ہے، اس کو پیاس لگی ہے، وہ پانی پی رہی ہے اپنا، تو میں تھوڑی دیر کے لیے تم رک گئے تھے، بس یہ تمہارا یہ عمل اللہ کو پسند آ گیا۔ تو یعنی اتنا چھوٹا سا عمل بھی اللہ کے ہاں پسند آ جائے تو کام بن جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی نیکی کو کبھی بھی معمولی نہ سمجھنا، ہرگز نیکی کوئی بھی چھوٹی نہیں ہوتی، یہ ہماری نظر میں چھوٹی ہوتی ہے، اللہ کی نظر میں ہر نیکی انسان کے لیے نجات کا ذریعہ بن سکتی، کوئی بھی نیکی اس کی نجات کا ذریعہ بن۔ تو نیکی پر انسان کو حریص بھی ہونا چاہیے کہ شاید یہ نیکی بن جائے، شاید یہ نیکی بن جائے، شاید یہ نیکی جو ہے یہ ذریعہ بن جائے، اور کسی نیکی کو بھی معمولی فرمایا نہیں سمجھنا چاہیے۔ نیکیاں وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو راضی کریں، اور اس کے لیے جیسے شروع میں عرض کیا،
اس کے لیے کوئی ہمیں زندگی کی کوئی الگ سے کوئی ترتیب اپنانے کی ضرورت نہیں ہوگی، رہبانیت اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی اللہ کو راضی کرنے کے لیے، بلکہ اسی زندگی میں رہتے ہوئے جہاں ہم موجود ہیں ہر بندہ وہیں رہ کر اپنے اللہ کو راضی کر سکتا ہے، نیکی کے ذریعے سے نیک کام کرے، اخلاص کے ساتھ نیکی کرے، اللہ کو راضی کر لے۔ بادشاہ اپنی کرسی پر بیٹھ کر راضی کر سکتا ہے، فقیر اپنے بوریے پر بیٹھ کر راضی کر سکتا ہے، یعنی اس وقت اس کے لیے جو حکم ہے اللہ کا بس وہ پورا کر لے۔ نماز کا حکم ہے اٹھ کر نماز پڑھنے چلا جائے، سچ بولنے کا موقع ہے تو سچ بول دے، حلال اور حرام سے بچنے کا موقع ہے تو حرام سے بچ جائے، ملازم ہے رشوت سے بچ جائے، 2 نمبر کمائی سے بچ جائے، تاجر ہے جھوٹ سے، فراڈ سے اور غلط معاملات کرنے سے شریعت کی نظر میں بچ جائے، مستورات ہیں گھروں کے اندر وہ تو ویسے ہی جو ہے نیکی کے ماحول میں وقت گزار رہی ہوتی ہیں، گھر تو ویسے ہی جنت کا گہوارہ ہوتا ہے، جنت ہوتا ہے، بس اس میں یہ ہے کہ اپنی زبان کی حفاظت کر لیں، بدگمانی سے بچ جائیں، بد زبانی سے بچ جائیں، غیبت سے بچ جائیں اور کسی وقت دوسرے کے بارے میں برے گمان سے بچ جائیں، بس یہ 2 کام مستورات کر لیں اور اپنے فرائض کو پورا کریں، اور جو بھی تھوڑا بہت نیکی کے کام ہے وہ کر سکتی ہیں تو اللہ راضی اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اور یہ بھی اس زمانے کے لیے اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا صحابہ سے کہ تم لوگ جو ہے نا تمہارا تو معیار ذرا سخت ہے، کیونکہ تم خود میرے تربیت یافتہ ہو، میرے سامنے ہو، میرے صحابہ ہو، لیکن بعد کی امت کے جو لوگ آئیں گے اللہ کا ان کے بارے میں کچھ معیار بھی نرم ہو جائے گا، وہ اگر تمہارے 10ویں حصے پر بھی عمل کر لیں گے تو اللہ ان کو معاف فرما دیں گے، ان سے اللہ راضی ہو جائیں گے۔ تو اس لیے یہ تو مشکل، اللہ کو راضی کرنا مشکل ہے ہی نہیں، یہ تو ہمیں نفس اور شیطان نے بہکا رکھا ہے کہ تم اللہ کو راضی کرنے چل پڑو گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں جو ہے فقر سے ڈراتا ہے، تنگ دستی سے ڈراتا ہے اور تمہیں بری باتوں کا حکم دیتا ہے۔ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اللہ تمہیں بخشش کا وعدہ دیتے ہیں، فضل کا وعدہ دیتے ہیں۔ ایک طرف اللہ کے وعدے، ایک طرف شیطان کے، ہم شیطان کی باتوں میں آ جاتے ہیں اللہ کی باتیں چھوڑ کر، تو اللہ تو فرماتے ہیں کہ مجھے راضی کرنے کے جذبے سے تم ایک کام کرو 10 کے ساتھ ضرب دوں گا۔ وکان اللہ شاکرا علیما، جو بندہ ایک نیکی لے کر آتا ہے فرمایا 10 کے برابر اسے فرشتوں سے کہا جاتا ہے لکھ لے۔ یہ فضل نہیں تو اور کیا ہے، یہ کرم نہیں تو اور کیا ہے۔ ومن جاء بالسیئۃ، اور اگر برائی کرتا ہے تو فرمایا فرشتوں کا ایک ہی لکھنا۔ نیکی کے ارادے سے انسان چلتا ہے تو نیکی لکھی جانا شروع ہو جاتی ہے، برائی کے ارادے سے چل پڑا فرشتوں سے کہا جاتا ہے نہیں ابھی نہیں لکھنا، ابھی نہیں لکھنا، شاید توبہ کر لے، شاید توبہ کر لے۔ جب کر گزرتا ہے پھر لکھ لو، لیکن پھر بھی اس انتظار میں رہو کہ شاید توبہ کر لے۔ جب توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مٹا دیتے ہیں، اور ایسا مٹاتے ہیں کہ سوائے اللہ کے کسی کے ذہن میں بھی وہ برائی نہیں رہ جاتی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔